بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آج میں نے کہا کچھ ریسٹورنٹ اسٹائل کا بھی بنانا چاہیے، تو میں نے بنایا تھا چکن بہاری بوٹی، جو کہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. اس کے اوپر خوب لیمن ڈال کر اس کو آپ جو ہے انجوائے کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. میں نے پراٹھوں کے ساتھ اس کو سرو کیا تھا. پراٹھے کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے. ویسے بھی باربیکیو جتنے بھی آئٹم ہوتے ہیں نا، تو وہ پراٹھے کے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. اس کو ہم نے رائتے کے ساتھ سرو کیا تھا، یعنی دہی کی چٹنی تھی، اور اس کے ساتھ کچھ میں نے سیلیڈ بھی رکھا تھا، اور پیاز اس کے ساتھ اگر آپ لیمن والی رکھیں گی نا تو بہت اچھا لگے گا. یہی پلیٹر جب ہم کسی ریسٹورنٹ میں آرڈر کرتے ہیں نا، تو یقین کریں بہت مہنگا ہوتا ہے، اور گھر میں یہ بہت کم قیمت پہ تیار ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں کتنا گلا ہوا، کتنا ٹینڈر جوسی ہمارا جو ہے وہ چکن تیار ہوا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک مسالہ تیار کرنا ہے بہاری بوٹی کا، جو کہ اوریجنل ریسیپی میں یوز ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ثابت دھنیا، زیرہ لیا ہے، اس میں کباب چینی ڈلے گی. اس کے اندر کباب چینی کی کیا پہچان ہے کہ یہ بھی کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک ٹیل ہوتی ہے. کالی مرچ ہے، لونگ ہے، اور یہ میں نے جائفل جوتری لی تھی، اور ایک بادیان کا پھول لیا تھا، ایک اسٹک لی تھی. ان سب کو میں نے پیس لیا تھا، اور اس کا 1 ٹیبل اسپون بھر کے ہم ڈالیں گے چکن میں. بون لیس چکن تھا ½ kg. 2 ٹیبل اسپون میں نے ڈالا ہے اس میں فرائیڈ انین. اس کے علاوہ سرسوں کا تیل آپ نے اس میں ضرور ڈالنا ہے. 1 ٹیبل اسپون سرسوں کا تیل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں 2 ٹیبل اسپون دہی، اور ½ ٹی اسپون میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ ہے جو پپیتا ہوتا ہے نا اس کا پاؤڈر. ٹھیک ہے، یہ بہت ٹینڈر کر دے گا چکن کو. اور پھر 1 ٹیبل اسپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ. اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے کچھ ڈرائی مسالے جو کہ بالکل ریگولر ہیں. اس میں لال مرچ ہے، ہلدی ہے، نمک ہے، دھنیا پاؤڈر ہے، اور یہ کشمیری لال مرچ ہے جس کا کلر بہت اچھا آئے گا. ٹھیک ہے، تو مرچ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھنی ہے. میں نے 1 ٹی اسپون ڈالی تھی ساری چیزیں. ان سب کو مکس کر کے ہم اس کو میرینیشن پہ رکھ دیں گے ½ گھنٹے کے لیے. اس کے بعد کڑھائی میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل 2 سے 3 ٹیبل اسپون، اور اس میں ہم اس چکن کو ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں ہم آلریڈی اس کے اندر ڈال چکے ہیں. اب آپ اس کا کلر چیک کر لیں، کتنا مزیدار بوٹی کا کلر آیا ہوا ہے. اور یہ جو چکن تھا نا وہ ½ kg تھا، اس کے مطابق میں نے چیزیں ڈالی تھی. آپ نے زیادہ ڈالنی ہے تو زیادہ ڈال لیں. اب جس پین میں میں نے اس کو میرینیٹ کیا تھا نا، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے، تاکہ وہ مسالہ ضائع نہ ہو، تو وہ پانی ڈال کے میں نے مسالہ بھی اس کے اندر سارا ڈال دیا. اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ چکن اچھے طریقے سے گل جائے. ٹھیک ہے، جب چکن اچھے طریقے سے گل جائے گا اس طریقے سے، اور دیکھیں آئل بھی آنا شروع ہو گیا، تو ہم اس کی بھنائی کر لیں گے. خوب اچھے سے آپ نے اس کو بھون لینا ہے، مزیدار سا. اور خوشبو اتنی پیاری آ رہی تھی، کیونکہ جو ہم نے اس میں مسالہ ڈالا ہے نا پیس کے، اس کا فلیور بہت اچھا ہے، اور وہ آپ نے ڈالنا ہے. اور سرسوں کے تیل کا اس میں ایک اچھا سا فلیور آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چکن بھی گل گیا ہے اچھے طریقے سے. یہ دیکھیں کتنا اچھا گل گیا ہے. ٹھیک ہے، اور بھن بھی گیا ہے. جب یہ اچھے طریقے سے بھن جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو دیں گے اسموک. اسموک کے لیے میں نے ایک کوئلہ جو ہے وہ گرم کر کے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی کٹوری وغیرہ لے کر اس میں آپ اس کو کوئلے کو رکھ دیں جو دہک رہا تھا، اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا آئل یا گھی جو بھی ہے، اور پھر ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ اسموک اچھے طریقے سے سارے چکن میں آ جائے. اور باربیکیو چکن کے اسٹائل میں ہماری چکن بوٹی تیار ہو گئی ہے. اب ہم اس کو ریموو کر دیں گے، اور ریموو کرنے کے بعد اس کو ایک مرتبہ مکس کر کے انجوائے کریں. ریسیپی اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. انجوائے کریں مزیدار سا چکن بہاری بوٹی کی اوریجنل ریسیپی پراٹھے کے ساتھ.